السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس پروگرام میں سلام اور مصافحہ کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: وہ سلام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سوال: سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ جواب: سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ سوال: کیا سلام اسی مسلمان کو کرے جسے پہچانتا ہو؟ جواب: نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ سوال: سلام کے جواب میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ جواب: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ بلا عذر تاخیر کی تو گنہگار ہوگا۔ جواب کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، صرف جواب سے گناہ معاف نہ ہوگا۔ سوال: کیا خط میں لکھے سلام کا جواب بھی واجب ہے اور وہ کس طرح دیا جائے؟ جواب: خط میں لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی واجب ہے اور اس کے جواب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے، مگر چونکہ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے اور خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، عموماً کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، لہذا زبان سے جواب فوراً دے دے تاکہ تاخیر کا گناہ نہ ہو۔ سوال: کون سے اوقات میں سلام کرنا سنت ہے؟ جواب: حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، 3 وقت سلام کرنا سنت ہے: گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت اور رخصت کے وقت۔ سوال: اگر خالی گھر میں جانا ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت عمر بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو: السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت علامہ علی قاری حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ سوال: سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا، 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا، 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 نیکیاں ہیں۔ سوال: انگلی یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ جواب: انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا نصارہ کا طریقہ ہے۔ سوال: مصافحہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب: اس طرح مصافحہ کرنا سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ سوال: ملاقات کے وقت کیا جانے والا کون سا عمل مغفرت کا سبب بنتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب 2 مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال: ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب: حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 2، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے۔ نمبر 4، جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 5، جب وہ چھینکے تو جواب دے۔ اور نمبر 6، حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔